ہم سے ہو جائے، یا کبھی ہم اس سیٹنگ میں بیٹھے ہوں، یا کبھی ہم وہ مووی سے گزر جائیں، یا کبھی ہم کوئی کمرشل سے گزر جائیں، تو ہم کو بہت ڈیسنٹ وے میں گزر جانا چاہیے کہ شاید میرے لیے کوئی معافی نہ آ جائے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ تمام چیزیں کہ ایک کو تو معاف کر دوں گا، ایک جماعت کو معاف نہیں کروں گا، یعنی انہوں نے تو حد ہی کر دی، تب بھی ان کے لیے اب بھی معافی نامہ ہے. ہم اندر سے بات کہیں گے کیوں؟ اگر وہ بھی رجوع کر لیں، کیونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمُونَ، کیونکہ یہ تو انہوں نے تو جرم کی انتہا کر لی. اس کے بعد آپ آیت نمبر دیکھو 67 کو ہم پڑھیں گے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسروں میں سے ہوتے ہیں، یعنی یہ فرینڈز ہیں ایک دوسرے کے. کیا فرینڈشپ کا کیا تقاضا ہوتا ہے آپ دیکھ لو. منافق مرد اور عورتوں کی فرینڈشپ کا یہ تقاضا ہے یأمرون بالمنکر، یہ لوگ حکم دیتے ہیں گندی چیزوں کا، گناہ کا، اور ینہون عن المعروف، یہ اچھائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، یہ تنگ رکھتے ہیں اپنے ہاتھ، یعنی یہ زکوٰۃ دینے کو بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. نسوا اللہ، یہ انہوں نے بھلا دیا ہے اللہ کو، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافق وہ فاسق ہیں. اب آپ ادھر آیت کو سالو کریں. اللہ نے انہیں بھلا دیا، کیا ان کی سانس کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی؟ کیا سورج کی روشنی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی؟ ان کو کھانا مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے؟ اللہ نے ان کو بھلا دیا، اس کا مطلب اللہ کی ایک یاد رکھنا تو سب کے ساتھ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے. تو اس آیت کو ہم سیٹ یوں کریں گے کہ یہ جو میری اور آپ کی جگہ جگہ ہیلپ ہو جاتی ہے، اتنا وائرس پھیلا ہوا ہوتا ہے وہاں پر ہماری مدد ہو جاتی ہے، اتنا کچھ ہماری راہ میں کچھ ہونے والا ہوتا ہے مدد آ جاتی ہے، یہ سب اللہ کی کوئی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ ہم کو یاد رکھتے ہیں اور ہمارا سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کتنی ہیلپ اللہ ہماری جو کرتے ہیں جس کا ہم کو عطا پتہ بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی میں نیچے اتر رہی ہوں گی تو میں گرنے والی ہوں گی، کتنا سپورٹ اللہ نے مجھے کہیں سے کر دیا ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی آج غلط کیس ادھر ہو جانا تھا، اللہ نے اس کو دفع کر دیا. تو جب ہم نے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ کی کوئی خاص مدد آتی ہے، نہیں تو یہ بامحاورہ بات ہے. اللہ بھولتے نہیں ہیں، لیکن ادھر اللہ کہہ رہے میں نے دنیا میں ان کو بھلا دیا، آخرت میں تو اللہ بھلائیں گے. تو بھلانے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور ہدایت کا دل میں اترنا بھی. اس کو ہم خاص لیں گے کہ اللہ اب ان کو سمجھائیں گے بھی نہیں، یہ ہدایت سے بہت دور ہو جائیں گے. تو ہمیں کتنا گڑ گڑا کر اللہ سے ایک تو تھینکفل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے آگے بیٹھ گئے، شکر الحمدللہ. اور نمبر 2 ہم خاص کہیں گے اللہ ہمیں آپ کی رہنمائی کی ہر پل ضرورت ہے. اچھا جی آگے ہم پڑھتے ہیں وعد اللہ المنافقین، وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں سے اور عورتوں سے اور کافروں سے. دیکھا آپ نے تینوں ایک لائن میں آ گئے. منافق مرد الگ کلاسیفائی ہوئے، عورت الگ بیان ہوئی، بٹ کفار بھی ان کے ساتھ آ گئے. تینوں کو ایک کیٹیگری میں اللہ کہتے ہیں. وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں عورتوں سے اور کفاروں سے نار جہنم کا، ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں. ہی حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہوگی. ذرا سب نوٹ کر رہے ہیں کہ کلمہ گو بھی کہاں جانے والا ہے، روزے رکھنے والا بھی کہاں جانے والا ہے، اور صدقہ کرنے والا اور خیرات کرنے والا بھی کہاں جا رہا ہے. پوائنٹ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہو. سب سے بڑھ کر تو ہمارے یہاں جو خاص مخالفت ہے کہ مسلک بنا لینا، اپنے آپ کے گروپ سے اپنی شناسائی کرا لینا، اللہ رسول پر بغیر جانے جھوٹی باتیں گھڑ لینا، کون کون سے اسٹیٹمنٹ اللہ رسول کے لے آتے اور اپنی زندگی میں نافرمانی کے قانون بنا کر اور خوش ہو جانا. اللہ فرماتے ہیں یہی جہنم ان کے لیے کافی ہوگی. لعنت ہے ان پر اللہ کی، ان کے لیے تو مقیم عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے. کالذین، دیکھیں خالدن کے ساتھ مقیم بھی لفظ آیا ہے. بہت بہت سینسیٹیو آیت ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے. آگے اللہ فرماتے ہیں مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے بہت زیادہ قوت والے تم میں سے بھی، اور بہت زیادہ تھے مال کے لحاظ سے بھی اور اولاد کے بھی لحاظ سے زیادہ تھے.
انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، بس تم بھی فائدہ اٹھاؤ اپنے حصے کا، جیسے کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا، اور وہ پوری کر چکے مانے جو وہ پڑے ہوئے تھے، یعنی بحثوں میں وخذتم، اور یہ الجھے رہے، بحثوں میں پڑے رہے. ٹھیک ہے، اب جوڑو آج آپ نے صبح کیا پڑھا، ابھی کانٹیکس میں کیا پڑھا، یہ بحثوں میں پڑے رہے، یعنی یہ مذاق کر رہے تھے اوپر بیٹھ کر. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کی یہ جو پچھلے دنوں جو ہم لوگوں نے گروپ جوائن کیا، یہ کیا کرتے رہتے تھے ہم، فضول کی بحث. نماز کیا ہے، نماز کیوں ہے، تو ایسے روزے نہیں ہیں تو روزے کا مطلب رکنا ہے، تو فلانا ہے تو نماز کا مطلب یوں نہیں اور یوں ہے، زکوٰۃ کا مطلب یوں نہیں اور یوں ہے. یعنی ہم نے کیا تماشا کیا ہوا تھا قرآن کے ساتھ، جو کچھ ایک گروپس ہوتے ہیں، یا ہم نے کیا تماشا کیا ہوا ہے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے لیکن حدیثوں پہ نظر ڈال کر اللہ کے قانون کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ کیا بحثیں ہم کرتے ہیں، کیا فضول باتیں ہم کرتے ہیں. بحث یہ کرو کہ اس آیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس آیت کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ اس زمانے میں یوں تاثر دے رہی ہے تو آج کے زمانے میں یہ کتنا اچھا کیریکٹر بلڈنگ پر بات کر رہی ہے، تو دوسرا کہے میرے نزدیک اس آیت کی سمجھ یوں بھی ہے. اچھی بات کرو نا. فضول کا ہر رولز کو، ہر بیتوکی بات کو لانا، بحث و مباحثے کرنا نہیں. تو پھر اللہ تو کہتے ہیں میں وفات دیتا ہوں، تو کبھی تو اللہ کہتے ہیں فرشتے وفات دیتے ہیں. تو پھر بتاؤ وفات کون دیتا ہے، تو پھر آخری دن مرے گا تو ان کی قبر کی زندگی کیا ہوگی، تو فلاں کیا ہوگا، تو ڈھماکہ کیا ہوگا. اور نمبر ادھر جو خاص ہم ادھر نوٹ کریں گے کہ یہ لوگ کچھ مذاق کر رہے تھے، ہنستے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب اپنا اپنا فائدہ اٹھائیں، انہوں نے بھی وہ مذاق کیا، یہ بحثوں میں پڑے رہے. اولئک حبطت اعمالهم. اب دیکھیں سیکنڈ پوائنٹ کیا آیا، پہلے کیا آیا ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے. اب کیا آیا حبطت اعمالهم، یعنی جو ان کے پلے نیک عمل بھی تھے وہ بھی ضائع ہوں گے. اب آپ بتاؤ برے عمل تو نہیں بریکٹ کر سکتی نا کہ ان کے اعمال ضائع ہوئے، برے ضائع ہوئے، اچھے ضائع ہوئے، اچھے ضائع ہوئے. اس سے ایک اور ہماری سینس بن گیا، کیا بنا کہ کچھ گناہوں کی وجہ سے اچھے اعمال بھی پر بیٹھے بٹھائے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں. الم یأتہم نبأ الذین، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں وہ جو ان سے پہلے کی قوموں کی تھی، قوم نوح کی، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم کی، مدین والوں کی، وہ الٹائی گئی بستیوں والوں کی. کیا ان کے پاس خبریں نہیں آئیں کہ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تھے. یعنی ہر نبی کا طریقہ کیا ہے، دلیل لے کر آتا ہے. اور دلیل کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لو اچھی طرح سے. دلیل کیا ہوتی ہے جو آپ کے بھی پاس ہو، جو میرے پاس بھی ہو. یہ نہیں کہ نیا نبی لا کر کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. جیسے اس وقت یہ میری کتاب نہیں ہے صرف میرے ہاتھ میں جس سے میں آپ لوگوں کو لیکچر دے رہی ہوں، یہ میں دلیل پر لیکچر دے رہی ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے بھی گھر میں پڑھی ہوئی اور آپ کے بھی ماں باپ اور والدین مانتے ہیں، اور آپ کے بھی علماء مانتے ہیں، اور میرے بھی علماء میرے بھی والدین مانتے ہیں. دیٹ از کالڈ دلیل، جس کو آپ بھی دیکھیں، جس کو میں بھی دیکھوں، جسے آپ کو بھی نظر آ رہا ہو، مجھے بھی نظر آ رہا ہو. سورج اس کی کرنیں آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھوں. تو نبی کبھی بھی ون مین شو کر نہیں جاتے تھے کہ مجھے مان لو، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں صحیح ہوں. کون مانے گا، کون اپنا پریویس دین چھوڑے گا. تو نبی ہمیشہ کتابیں جب بہت پردے میں آ جاتی تھیں، لوگ جیسے آج کا ہندو اپنی کتاب سے واقف نہیں ہے، آج کا کرسچن اپنی کتاب سے واقف نہیں ہے. تو اسی لیے ہی ہم کو صرف سمجھنا ہے کہ نبی آتے تھے صرف ایک ریکویسٹ کرتے تھے کہ وقت نکالو اور اپنی کتاب سے ٹیلی کر لو. جیسے آج آپ کے ساتھ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ آؤ اور ہم لوگ مل کر تھوڑی سی دیر بیٹھ کر قرآن پڑھیں. اگر کوئی کہے یہی قرآن ہم گھر میں بھی پڑھ لیں گے تو ہم کہیں گے نہیں، مل کر پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، وتواصوا بالحق کرنے کا، وتواصوا بالصبر کرنے کا. کیونکہ ہمارے پاس پوائنٹ آتی ہے. صرف افسوس کی بات یہ کہ ہر دن میں بول رہی ہوں، ہونا کیا چاہیے آپ لوگ بھی بولو، سب باری باری یہ چیزوں کو بتاؤ کہ ہم نے کیا سمجھا. تو اس لیے ہم بھی ون مین شو ادھر یوں اس لیے کر رہے ہیں، صرف آپ کو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر کہیں اور پھیلاتے جا رہے ہوں گے،
اور پھیلاؤ گے. صحیح ہے نا؟ چلو ادھر نہ بولو، لیکن انشاءاللہ ایمان ہے کہ آپ لوگ آگے بولتے چلے جاؤ گے. تو اللہ فرماتے ہیں آئے تھے ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. وما کان اللہ، اللہ کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے. اب ظلم کس سے تعبیر ہوگی؟ جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، بھلا دیا اللہ نے. بھلایا تو نہیں نا، ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے خاص سپورٹ سے دور ہو گئے. تو ادھر بھی پوائنٹ ہم کیا لائیں گے؟ اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا، تو ظلم کیا ہے؟ تباہ ہونا. پیچھے ان کی تباہی لکھی ہوئی ہے، تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان کی تباہی کی. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ظلم میں نے نہیں کیا، تو ظلم کیا؟ تباہی. ٹھیک ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے نہیں تباہی کی، یہ میں نے ظلم نہیں کیا، لیکن یہ تھے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے. تو پوائنٹ کیا ہوا؟ بستی تباہ کب ہوتی ہے؟ کوئی اپنے ٹائم پیریڈ پر نہیں ہوتی، کوئی اس کے ڈیزاسٹر میں کوئی خاص پلیٹس کا چینجز نہیں ہو جاتی ہیں. ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک مدت کو پوری کر کر اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں. آیت نمبر 71 میں دیکھیں، جیسے آپ نے پڑھا منافق مرد اور عورت ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں. ادھر آپ وہی پڑھیں گی اس کے اپوزٹ، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کی بھی فرینڈشپ کا تقاضا کس شکل میں ہے؟ آپ بھی دیکھو آپ کی فرینڈس کا تقاضا آپ میں ہے. اللہ کہتے ہیں یامرون بالمعروف، یہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ یار جھوٹ نہیں بولو، یار یہ مت کرو، ایسے مت کرو. کیا آپ لوگ کرتی ہیں فرینڈس؟ یا آپ لوگ گناہ میں اور انوالو رہتی ہیں، گناہ گاروں کو اور بھی ہمت دیتی ہیں کہ اس میں کوئی دل ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یوں نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. تو آپ کو اور مجھ کو اپنی فرینڈشپ دیکھنی چاہیے. جیسے آیت الکرسی میں بہت پیاری بات ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. ٹھیک ہے؟ اللہ ولی ہے ایمان والوں کے. اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں ایمان والی ہوں یا نہیں، اور اللہ میرے ولی ہے یا نہیں. آپ کو دل چاہ رہے ہیں کبھی دیکھنے کا کہ آپ کو کہیں سے پتا چل جائے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کے. تو مجھے دونوں چیزیں دیکھنی ہے کہ میں ایمان والی ہوں یا نہیں، ولی ہوں کہ نہیں، اللہ میرے ولی ہیں کہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یخرجونہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت، اللہ کی فرینڈشپ ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نکالتا ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف. تو کیا آپ لوگ قرآن سیکھ رہے ہو؟ کیا آپ لوگ روز بروز اپنے لیے فکریں کر رہے ہو؟ کیا آپ لوگوں نے روز کوئی نہ کوئی اپنی گندی عادت چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے کچھ اللہ رسول پر باتیں شروع کی ہیں اچھی بیٹھ کر؟ تو الحمدللہ اب ہمارے گھروں میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے، کچھ بہتری آتی جا رہی ہے، کتنی بری باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے دل کو سیٹسفیکشن ہوگا کہ ہاں اللہ سے میری کچھ دوستی کچھ بن رہی ہے. اور وہی چیز آپ دیکھ لینا کہ شیطان کی بھی ولایت اسی آیت الکرسی میں ہے کہ شیطان بھی ولی کیسے ہیں کہ وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. یعنی اچھا خاصا ہم تمیز والی لائف جی رہے تھے، اچھا خاصا اپنے بدن کو ڈھانپتے تھے، اچھا خاصا ٹی وی پر ٹاک شو دیکھتے تھے، ہم نے ہر چیز میں اور آگے بڑھ کر روز بروز ہمارے گھر برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ برقع نہیں ہے، یہ برقع نہیں ہے، یوں پردہ ضروری نہیں ہے، یہ سننا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کھانا گناہ نہیں ہے. ہم روز بروز ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہو ماڈرن دین ہے آپ کا، لیکن گناہ میں تو مت بڑھ جاؤ نا. اچھا خاصا تمیز کی ہماری لائف چل رہی تھی. ٹھیک ہے ہم نے اپنے آپ کی ریسرچ شروع کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اور آپ ولگیرٹی پر چلے آئیں اور ہر چیز کو ختم کرتے جائیں. تو یہ پتہ چلتا ہے ہماری شیطانیت سے دوستی ہو گئی ہے جب ہم ہر چیز کو ایزی لینا شروع کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتوں کی فرینڈشپ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے فرینڈ ہوتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ اپنی دیتے رہتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. یہ ہیں وہ لوگ جلد اللہ رحم فرمائیں گے ان پر. بے شک اللہ تو غالب ہے، اللہ تو حکمت والے ہیں. وعدہ ہے اللہ کا مومن مردوں اور عورتوں سے باغوں کا، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ان کے لیے پاکیزہ مساکن ہوں گے، یعنی پیارے سے گھر ہوں گے، ہمیشگی کے باغات میں یہ ہوں گے. اللہ کی طرف سے جو رضامندی ہوگی وہ تو اکبر ہوگی. اللہ اللہ ہمیں یہ جگہ پر جانا نصیب فرمائیے گا عزت کے ساتھ. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے ایکچوئل اصل
بڑی کامیابی